یہاں سے 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر نہ ماننے والوں کی، مشرکین کی، کافرین کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر آسمان سے فرشتے اتار دیں، یا مردوں سے ان کی بات کروا دیں، یا ان کے سامنے دنیا کی ساری چیز لا کر حاضر کر دیں، تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ آپ کی زندگی میں بھی جو بندہ ماننے والا ہوگا اس کے لیے 10 دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ماننے والا نہیں ہوگا اس کے لیے 50 دلیلیں لا کر رکھ دے آپ، وہ مانے گا نہیں۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں کسی کو منوانے کے لیے 200 دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے سامنے آپ صاف سیدھی بات کہہ دیجئے، صحیح اور غلط کلیئر کر دیجئے، اب اس کا کام ہے وہ بندہ مانے یا نہ مانے، اس کے پیچھے پڑھ کر اب ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء کرام سے، نبیوں سے کہا گیا ہے کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں کہ ہر حال میں ان کو منوا ہی دیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انہیں بتا دیجئے، ڈرا دیجئے، سمجھا دیجئے، بات ختم ہو گئی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ بندہ اگر ماننے والا ہوگا تو سیدھے مان لے گا، مگر یہ جو مشرکین ہیں یہ ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی بھی دلیل دکھا دیجئے، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے کے لیے بڑی کوششیں کرتے تھے، بڑی دعائیں کرتے تھے، اور چاہتے تھے کہ جہنم سے بچ جائیں، اور پھر جب یہ مطالبے کرتے تھے کہ معجزات دکھاؤ، اور معجزے کا بھی زور ہوتا تھا، پھر بھی نہیں مانتے تھے یہ لوگ، تو اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ ان کے دشمن بھی رکھے تھے۔ آپ کا معاملہ اکیلے کا نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ان کے زمانے میں بھی انسان اور جنات سرکش تھے، جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑے رہے، بلکہ ان کی مخالفت کی۔ تو آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی ہو رہا ہے، تو آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، دل تنگ نہ کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور کافر کو ایک مثال سے کلیئر کیا ہے کہ دیکھیں آپ کو جو ماننے والے ہیں ان کی ایک مثال الگ ہے، اور جو ہٹ دھرمی کرنے والے ہیں ان کی مثال الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے مان لیا، وہ ایسے ہے کہ پہلے مردہ تھے، یعنی پہلے کافر تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، یعنی ایمان کی دولت سے نواز دیا، پھر اس کو ایک نور عطا کرتا ہے، یعنی ایمان کا نور عطا فرمایا، اس نور کے ساتھ وہ لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے، یعنی لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے۔ تو یہ آدمی اور ایک وہ آدمی جو مردہ ہی کی طرح ہے اور اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، نہ زندہ ہوتا ہے نہ ہی اس کے پاس کوئی روشنی کا انتظام ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ اس صفت والے ہیں، اچھے لوگ والے ہیں۔ جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، مردہ ہی بنا ہوا ہے، اس کے پیچھے آپ کو پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بتا دیجئے، سمجھا دیجئے، مانا مانا، نہ مانا نہ مانا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں آپ وہ نہیں مانتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی محنت ضائع ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، جو لوگ مان لیے ہم انہیں تو نوازیں گے ہی۔ آپ نے جو محنت کی آپ ہمارے پاس مقبول ہیں ہی، لیکن یہ جو نہ ماننے والے ہیں کل قیامت میں ہم ان سے بھی پوچھ گچھ کریں گے، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل، ہم ان سے پوچھیں گے کہ اے وہ جناتوں جنہوں نے انکار کیا، یا وہ انسانوں جنہوں نے انکار کیا، کیا ہماری طرف سے تمہیں کسی نے پیغام نہیں دیا؟ ہمارے رسول نے تمہیں نہیں بتایا؟ ہماری کتاب کے ماننے والوں نے تمہیں خبر نہیں دی؟ پھر تم نے مانا کیوں نہیں، تسلیم کیوں نہیں کیا؟ اور جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو ہم انہیں اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو آپ جو کوشش کر رہے ہیں تو آپ کی کوشش برباد نہیں جا رہی ہے، آپ نے حجت تام کر دی، دلیل مکمل کر دی، وہ مانے تو بھی نہ مانے تو بھی اپنا فائدہ اور نقصان کرے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے، نافرمانوں کے ان اعمال کا تذکرہ کیا ہے جو یہ اپنی طرف سے حرام ہونے کے باوجود کرتے تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اپنے بچوں کا قتل کرتے ہیں، بیٹیوں کا قتل کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے ڈر سے قتل کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو یہ اچھا بھی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، جیسے بیٹیوں کے قتل کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، کہ ان کافروں کو، ان مشرکوں کو جو ان کا عمل ہے بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ وہ جو کر رہے ہیں یہ ان کے عذاب کا سبب ہے۔ اب دیکھیے آج ہم جس معاشرے اور سوسائٹی میں جیتے ہیں، اس میں شادی بیاہ کے نام پر، رسموں کے نام پر ہم دنیا کے اندر کتنی ہی برائیاں کرتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں لوگ۔ کپڑا یہاں تک پہن رہی ہے عورتیں، اس کو اچھا سمجھتی ہیں، مرد ٹخنوں سے نیچے پہن رہا ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے، تو شادیوں کے اندر ناچ گانا کرتا ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے، فیشن سمجھتا ہے اس کو۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نافرمانوں کی نظر میں اس کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ خوبصورت بنا کر پیش کر دیے جاتے ہیں، وہ اس کو بہت خوبصورت سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنی اولاد کے قتل کو بھی اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیٹیوں کو اچھا ہوا ہم نے قتل کر دیا، یا اچھا ہوا ہم نے ابورشن کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مشرکین کے ان اعمال پر ان کی پکڑ ہوگی، یا مشرکین کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، تو یہ چاہے کتنا بھی پسند کرتا ہو، سوسائٹی اور معاشرہ اسے کتنا بھی پسند کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پسند اگر نہیں ہے تو اس پر مواخذہ ہوگا، اس پر پکڑ ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین ہی کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہے جس میں اہل ایمان بھی شامل ہوں گے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے، اور ان 10 چیزوں میں سے کہا کہ 3 کام کرو، اور 7 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس پر خاص خیال کرنے کی ضرورت ہے، اہل ایمان کو بھی، اور اہل ایمان کو بھی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ ٹھہراؤ، تو شرک کرنا یہ حرام ہے۔ دوسری چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد جسٹ والدین کا تذکرہ کر دیا۔ آج سوسائٹی و معاشرے میں دیکھیے کہ ہم لوگ شرک سے تو الحمدللہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کون سا گھر ایسا ہے جس میں والدین کی نافرمانی نہیں ہوتی؟ اپنے گھروں کو اس نافرمانی سے پاک کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسے ہی اپنی اولاد کے قتل کرنے کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بیٹی کا قتل ہو یا بیٹے کا قتل ہو۔ ابورشن اگر آپ کرا رہے ہیں، بچے میں جان آ چکی ہے اور ابورشن کرایا جا رہا ہے، تو یہ اپنے بچے کا قتل ہے، یہ حرام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی بچہ پیدا ہو گیا تو کھلائیں گے کیا؟ ارے بھائی آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو کون کھلا رہا تھا؟ آپ جب دنیا میں آئے تھے تو اپنے کھانے پینے کا انتظام کر کے آئے تھے؟ آپ نے بھی اپنے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ دنیا میں چلیے آپ کے ماں باپ نے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، لیکن یہ بتائیے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھے وہاں کون رزق دے رہا تھا؟ وہاں کون گوشت بڑھا رہا ہے، ہڈیاں بڑھا رہا ہے، آنکھیں بنا رہا ہے، ناک بنا رہا ہے، کان بنا رہا ہے، دل بنا رہا ہے، گردے بنا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں کون بنا رہا ہے اور کیسے اس کو رزق پہنچ رہا ہے، کیسے اس کا وزن بڑھ رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ رزق لے رکھا ہے، لہذا رزق کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کیجیے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی اور بری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناحق قتل کرنے کو، کسی بھی آدمی کا ناحق قتل کرنے کو حرام قرار دیا اور اس سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے مال اور جائیداد کو ہڑپ کر لینا اور اس کا کھا لینا، ہڑپ کر کے رکھ لینا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ہم اپنے سوسائٹی معاشرے میں دیکھیں کہ اگر کوئی مر جائے، اس کی چھوٹی اولادیں ہوں اور اس کی کچھ جائیدادیں ہوں، تو اس کے رشتہ دار ادھر سے دبا لیتے ہیں، ادھر سے دبا لیتے ہیں، ادھر سے دبا لیتے ہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے روکا ہے اور اس کو سختی سے حرام قرار دیا ہے۔ جس لائن میں شرک کو حرام قرار دیا، اسی لائن میں یتیموں کے مال اور جائیداد کو کے دبا لینے کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے کو حرام قرار دیا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرے انسان۔ اور 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، عدل و انصاف کرے سب کے ساتھ، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرے عدل و انصاف میں۔ دوسرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کوئی عہد کرے، اللہ کی قسمیں کھائے، کوئی چیز اللہ کا نام لے کے پختہ کرے تو اس کو لازمی طور پر پورا کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلے، اللہ نے جن کا حکم دیا اس پر چلے، باقی کو چھوڑ دے۔ اگر یہ کام کر لے گا آدمی، 7 پر عمل کر لے گا، 7 سے بچے گا اور 3 پر عمل کر لے گا، تو اسے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ، کہ جو آدمی اس نیکی کے ساتھ آئے گا ہمارے پاس، ہماری بات مانتے ہوئے آئے گا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اس کے لیے 10 گنا نیکیاں ہیں۔ 1-2 گنا نہیں، ہم 10 گنا بڑھا کر دیں گے اس کو۔ اور اگر کوئی گناہ کرے گا، نافرمانی کے ساتھ آئے گا، تو 10 گنا گناہ نہیں ملے گا، بلکہ جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنی ہی پکڑ ہوگی اس کو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں نیکی کی توفیق مل جائے، 10 گنا ہم دیں، تو سنو، ایک کام کرنا کہ اس وقت یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے بہت اچھا کیا ہے، یا دل میں یہ خیال نہیں آنا کہ لوگ ہمیں بہت اچھا کہیں۔ ہمارے سوسائٹی معاشرے میں ایک ٹریڈ چلتا ہے، ہم لوگ نیک دکھنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ نیک دکھنا الگ چیز ہے اور نیک بننا الگ چیز ہے۔ نیک دکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے نیک بننے کی کوشش کریں، لوگوں کے سامنے ہم اچھائیاں ظاہر کریں، اور جب موقع ملے ڈنڈی مار دیں، موقع ملے بول پھرا دیں۔ تو اس کو نیک دکھنا کہتے ہیں۔ اور نیک بننے کا مطلب ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مگر اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا خیال ہمارے دل میں رہے۔ ہم اکیلے میں ہوں یا لوگوں کے ساتھ ہو، ہم کبھی بھی
کوئی غلط کام نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم کام کر رہے ہو اور اس نیکی کی توفیق تمہیں مل گئی تو ایسے وقت میں تمہیں نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس وقت کہنا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا مرنا یہ اللہ کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، میری طرف سے کچھ نہیں۔ جب یہ کہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد آگے سورہ اعراف شروع ہو رہا ہے۔ اعراف اس جگہ کو کہتے ہیں جو جنت اور جہنم کے بیچ کی جگہ ہے، ایک دیوار ہے، جہنم کے جھونکے بھی جہاں آتے ہیں، گرم جھونکے، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں۔ اس صورت کے شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور شیطان کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں ٹھیک ٹھیک بنایا، اور پھر اس کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد شیطان نے اس کا انکار کر دیا۔ سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا، شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہا کہ اگر تو نے انکار کیا ہے تو نکل جا یہاں سے، اب آج سے میری لعنت ہوگی تمہارے اوپر۔ لیکن شیطان سے ایک چیز سیکھنے کی ہے، وہ سیکھنے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے آیتوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ سیکھنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس نے انکار کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوا، بڑا غصہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ، اور غصے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو آج سے مردود ہو گیا۔ لیکن وہ چونکہ اللہ کو پہچانتا تھا، علم بھی رکھتا تھا اور اللہ کو پہچانتا تھا، اللہ کی صفات کو جانتا تھا، تو ایسے وقت میں بھی اس نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا کہ پروردگار عالم، اگر آپ ہمیں نکال رہے ہیں تو کم سے کم ہمیں قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے کہ جس کی وجہ سے میں یہاں نکل رہا ہوں، انسانوں کی وجہ سے، میں قیامت تک ان انسانوں کو بھگاتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا، قیامت تک اس کے قدم ڈگمگاتا رہوں گا، اس کو وسوسہ دیتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چل ٹھیک ہے، تجھے مہلت دے دی، جا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی بھی حال میں ہوں اللہ سے مانگنا نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے صفت دینا ہے تو وہ اس وقت بھی دے دیتا ہے جب بہت غصے میں ہو، بہت جلال میں ہو، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہر لمحہ اللہ سے مانگنے کا ہے، اللہ اگر ناراض ہو رہا ہے تب بھی اللہ سے مانگنے کا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کا تذکرہ کیا ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ اور لباس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حصوں میں بانٹا ہے، کہا ہے کہ ایک لباس وہ ہے جس سے تم بدن چھپاتے ہو، جسم چھپاتے ہو، اور ایک لباس دوسرا ہے، وہ کیا ہے؟ جس سے تم روح چھپاتے ہو۔ اور چونکہ لباس کہتے ہیں کہ اس سے جسم خوبصورت ہوتا ہے، کہ اگر میں اچھا کپڑا پہن کر بیٹھا ہوں تو آپ کو اچھا لگوں گا، لیکن ایک آدمی گندا سندا کپڑا پہن کر بیٹھا ہوا ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس کے قریب جلدی آدمی نہیں جاتا، اسے برا سمجھتا ہے۔ تو لباس چونکہ جسم کی خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے تاکہ تم اپنے جسم کو خوبصورت بناؤ، اچھا بناؤ، تم اچھے نظر آؤ۔ لیکن یاد رکھو جسم کی خوبصورتی سے زیادہ امپورٹنٹ روح کی پاکیزگی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى خَيْرٌ، اور جسم کی خوبصورتی کے مقابلے میں تقوی کا جو لباس ہے، جو پرہیزگاری کا لباس ہے، جو روح کا لباس ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ بہتر ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اچھا کپڑا تو پہننا چاہتا ہے مگر اچھا بندہ بننا نہیں چاہتا۔ اچھا کپڑا تو پہننا چاہتا ہے، خوبصورت جسم نظر آنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں پرسنالٹی ہماری اچھی ہو، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا تقوی بھی اچھا ہو، ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں۔ حالانکہ یہ جو دوسرا آپشن ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے تذکرہ کیا کہ جب تم کو ہم نے لباس دیا ہے پہننے کے لیے تو کب پہنو گے؟ یہ تو ہمیشہ پہنو گے، لیکن اچھا سے اچھا لباس کب پہنو؟ ہم کب پہنتے ہیں؟ جب کسی شادی میں جاتے ہیں، ولیمے میں جاتے ہیں، دعوت میں جاتے ہیں، مہمانی میں جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، تب پہنتے ہیں۔ ایک آدمی جاب سے آیا، کام کر کے آیا، جسم پسینے سے اٹا ہوا ہے اور مغرب کا وقت ہونے والا ہے ابھی، تو لباس ابھی نہیں بدلے گا، عشاء کے بعد اس کو دعوت میں بھی جانا ہے، تو ابھی تو اسی پسینے والے کپڑے سے وہ نماز پڑھنے چلا جائے گا، اور پھر نماز پڑھ کے آ کے بیٹھا ہوا رہے گا،
پھر جب دعوت میں جانے لگے گا تب وہ اچھے کپڑے پہنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، مسجد آتے ہوئے اچھا لباس پہنا کرو، زینت اختیار کیا کرو، خوبصورت لباس پہنا کرو۔ اندر جو بنیان پہن رکھی ہے ہم نے کپڑے کے اندر، اس بنیان میں بھی نماز ہو جائے گی، لیکن مسجد آنے کے لیے اللہ نے کہا کہ اچھا لباس پہنو، زینت اختیار کرو۔ اب یہ بتائیں کہ یہ اندر کی بنیان پہن کے ہم دعوتوں میں جاتے ہیں؟ نہیں جاتے، مگر مسجد نماز پڑھنے کے لیے ضرور چلے آتے ہیں کچھ لوگ۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ مسجد آتے ہوئے اچھا لباس پہننا چاہیے، خوبصورت لباس پہننا چاہیے، اللہ کے گھر آ رہے ہیں اچھا نظر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مسجد جب آیا کرو تو اچھا لباس پہنا کرو۔ اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ پھٹا پرانا لباس، اگر ایسا لباس جو دوسروں کے سامنے دوسری جگہوں پر پہن کر جانے میں بندہ عار محسوس کرتا ہو، وہ نہ جانا چاہتا ہو، ایسا لباس پہن کر مسجد آنا مکروہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو کہا کہ مسجد آؤ تو خوبصورت لباس پہن کر آؤ، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر حال میں تم نیا ہی کپڑا سلوا لو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جتنا تم سے ہو سکے اتنا ہی کرو۔ تم سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تمہاری کیپیسٹی کیا ہے۔ یہ جو حکم ہے زندگی کے تمام اعمال کے اندر ہے۔ اب رات بھر جا کر عبادت کریے ضروری نہیں ہے، لیکن 5 وقت آنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ گھر میں کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں یا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ انہیں سمجھیے کہ وہ نہیں جانتا، وہ جانتا ہے۔ آپ کی طاقت اگر کھڑے ہو کے پڑھنے کی ہے تو آپ پر واجب ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھیں، اور اگر نہیں ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ زندگی میں جس کی طاقت نہ ہو اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا، لیکن جس کی طاقت ہے اس کے بارے میں وہ ضرور پوچھے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ اعراف کے اندر اعراف میں رہنے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہاں پر ایک دیوار ہوگی جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے، اس پر کچھ لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے جس کی نیکیاں اور جس کی برائیاں دونوں ایکول ہوں گی، برابر ہوں گی۔ جس کی نیکی اور جس کی بدی دونوں برابر ہوگی، وہ اس جگہ پہ دیوار پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کبھی جہنم کے جھونکے بھی آ رہے ہوں گے، کبھی جنت کی ٹھنڈی ہوائیں بھی آ رہی ہوں گی۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ اہل جنت اپنے بالا خانوں سے یوں پکاریں گے، دیکھیں گے کہ اعراف والے بیٹھے ہوئے وہاں، اور نیچے جہنم والے بھی نظر آ رہے ہیں جہنم میں، تو وہاں سے پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے کہ دیکھو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم نیک اعمال کرو گے تو ہم تمہیں جنت میں جگہ دیں گے، تو ہم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا اور ہمارے رب نے ہمیں نعمتوں سے نواز دیا، اور تم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر نہیں مانو گے تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، سو تم بھی اپنے رب کے وعدے کو پا چکے۔ یہ جو اہل اعراف بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پریشان ہو رہے ہوں گے، جب جہنم کے جھونکے آ رہے ہوں گے تو پریشان ہو رہے ہوں گے، اور جنت کی ہوائیں آ رہی ہوں گی تو خوش ہو رہے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے کو جو ختم کیا ہے وہ آخری بات پر ختم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کی دعوت دی ہے، اپنے ایک ہونے کی دعوت دی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا۔ یہاں پر رک کر ایک بات بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، تو وہ اسی وقت ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر دنیا اور پورے اس یونیورس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں کمپلیٹ کیوں کیا؟ یہ ایک سوال بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہر چیز ریزن سے کنیکٹڈ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو یہ سبق دینے کے لیے، تعلیم کرنے کے لیے کہ یہاں کوئی بھی چیز ایک ہی مرتبہ نہیں ہو جائے گی، بلکہ یہاں ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پروسیس رکھا ہے۔ اس پروسیس کے ذریعے ہی تم دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر سکو گے۔ بچہ ایک ہی دن میں جوان نہیں ہو جائے گا اور جوان ایک ہی دن میں بوڑھا نہیں ہو جائے گا۔
بلکہ دنیا کے اندر بچے سے جوان ہونے میں ایک پروسیس ہے، جوان سے بوڑھا ہونے میں ایک پروسیس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، ہر چیز کو یہاں ریزن سے کنیکٹڈ کیا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ریزن سے بندھا ہوا نہیں ہے، وہ اگر کبھی چاہے تو بنا ریزن کے بھی کچھ کر دے، لیکن عام زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریزنس بنا دیے ہیں، اسباب سے اس کو کنیکٹڈ کر دیا ہے۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی کام اسباب کے ذریعے ہوگا، اور خرق عادت کوئی چیز ہو جائے، کرامت کبھی ظہور ہو جائے، معجزے کا کبھی ظہور ہو جائے، تو اس کو دلیل کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ کامیابی کے لیے انسان کو یہاں محنت اور اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی میں اور دنیا میں اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔